على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین والاحتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں ان کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور کس شان کے ساتھ بیان فرمایا؟ انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ میرے نبی کے گھر والوں میں تمہاری ہر قسم کی رجس کو تم سے دور کر دوں، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے یہ ارادہ فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کون سے ہیں؟ جب ہمیں گھر کی شان اور عظمت کا پتہ ہوگا تو پھر ہمیں گھر والوں کی عظمت اور شان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ گھر کیسا ہے اور کریم آقا علیہ السلام کی خود ذات کیسی ہے، کیونکہ یہاں پر ہے اہل البیت، عربی میں جس کا معنی بنے گا، اردو میں جب اس کو ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کا مطلب بنے گا نبی علیہ السلام کے گھر والے۔ اہل البیت یعنی اہل بیت النبی، نبی علیہ السلام کے گھر والے۔ تو گھر کیسا عظمت اور شانوں والا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ مفسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کریم آقا علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب سب پلٹ دیے، فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر بہترین ذات کسی کو بھی نہیں پایا۔ اور پھر کیا دیکھا؟ وَلَمْ أَرَ بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کے گھر سے افضل کوئی گھر میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کریم آقا علیہ السلام سے سن کر یہ بیان فرمایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ اے صحابہ من انا، میں کون ہوں؟ نبی علیہ السلام از راہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے گاہے بگاہے سوال کیا کرتے تھے۔ پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو سب نے یکزباں ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ تو میں ہوں، لیکن میں اپنے گھر کے اعتبار سے کیسا ہوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے خود ہی بیان فرمایا انا محمد بن عبداللہ،
کہ میں محمد ہوں جو عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبداللہ یہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یعنی کریم آقا علیہ السلام نے اپنا نسب بیان کرنا شروع کیا. پھر اس کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ خلق الخلق، جب اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو فجعلنی فی خیرہم خلقا، اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ رب العالمین نے میری ذات کو رکھا. پھر فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس بہترین مخلوق میں سے دو جماعتیں بنائیں، فرقتین. فجعلنی فی خیرہم فرقہ، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین جماعت میں رکھا. پھر فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ رب العالمین نے اس بہترین جماعت کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، تو اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پھر اس قبیلے سے گھر بنائے. ثم جعلہم بیوتا، گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین گھر میں رکھا. فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا، میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی تم میں سے سب سے افضل ہوں، اپنے گھر کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے افضل ہوں. یہ خود کریم آقا علیہ السلام نے اپنا گھر کا تعارف بیان فرمایا. تو جب گھر کا تعارف اتنا عظمت اور شانوں والا ہے تو گھر والوں کی عظمت اور شان کتنی زیادہ ہوگی. اب گھر والے کون کون سے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت یہ تین قسم کے ہیں. یعنی کہ نبی علیہ السلام کے جو گھر والے ہیں اس کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک فرمایا بیت نسب، کہ نسب کے اعتبار سے کریم آقا علیہ السلام کے گھر میں کون کون شمار ہوتا ہے. فرمایا کہ جو بنو ہاشم، جو اولاد عبد المطلب ہے، یہ سب کے سب نسب کے اعتبار سے کریم آقا علیہ السلام کے گھر والے ہیں. پھر فرمایا بیت سکنا، کہ جو گھر میں رہتے ہیں وہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت ہیں. اور ان میں کون کون شمار ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ ازواج مطہرات، کہ کریم آقا علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب کے سب اہل بیت میں شمار ہوتی ہیں. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اہل بیت ولادت، یعنی کہ نسب کے اعتبار سے، اگے اولاد کے اعتبار سے کریم آقا علیہ السلام کے گھر والے کون سے ہیں؟ فرمایا کہ جو کریم آقا علیہ السلام کی اولاد آگے چلی وہ سب کے سب اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں. اور بالخصوص جن کا تذکرہ کریم آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ یہی ہوتے تھے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما. اور انہی کی شان میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت ساری آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی ہیں. تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر ارشاد فرمایا ہے کہ نجران کے کچھ عیسائی جو ہیں یہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ مباہلے کے لیے آنا چاہتے تھے اور مباہلے کی دعوت دی، اور مناظرے کے لیے وہ کریم آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے کیا لگے کہ محمد، یعنی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. تو عیسائی کہنے لگے کہ نہیں، وہ اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا کبھی آپ نے کوئی بغیر باپ کے کوئی بچہ دیکھا ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا، اگر تمہارے نزدیک یہی معیار ہے کہ جو شخص بغیر باپ کے ہو وہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر تمہارا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا کہ وہ تو بغیر باپ و بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، تو پھر تو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حقدار تو وہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں. تو جب وہ نجران کے عیسائیوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے ہمیں کچھ دن کی مہلت دیں، ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے. اور جب 3 دن کے بعد وہ دوبارہ آئے، ساتھ اپنے بڑے بڑے پادریوں کو بھی لے کر آئے، تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. ایسا کرتے ہیں کہ تم بھی اپنی آل اولاد کو لے آؤ، میں بھی اپنی آل اولاد کو لے آتا ہوں، میں خود بھی آ جاتا ہوں، اپنے گھر والوں کو بھی لے کر آ جاتا ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کو لے کر آ جاؤ. ادھر سے نجران کے جو عیسائی ہیں وہ بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ادھر کریم آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھایا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں جانب ہیں، اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے یہ نفوس قدسیہ تشریف لا رہے ہیں. تو جب عیسائیوں کے پادری نے یہ خوبصورت چہرے دیکھے
تو ان کی زبان سے یہ نکل اٹھا کہ انی لارا وجوہن لو سأل اللہ جبلا ان یزیل من مکانہ لازالہ، کہ اللہ کی قسم اگر یہ نفوس قدسیہ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر دیں کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اللہ رب العالمین اس پہاڑ کو بھی اس جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ اتنے با روب چہرے ہیں اور اتنی با اثر شخصیات ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی دعا کی تو اللہ رب العالمین دعا کو قبول کر لے گا، اور قیامت تک کوئی عیسائی پھر اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا، سب کے سب مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ جو مباہلے کی، جو مناظرے کی تم نے دعوت دی تھی اس کو کینسل کرو، اور جو جزیہ بنتا ہے وہ دے کے اپنی جان چھڑا لو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنے جزیہ دیا اور جان چھڑا کے وہاں سے بھاگے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اگر مباہلہ ہو جاتا تو جتنے بھی اس کائنات میں عیسائی ہیں سب کے سب مر جاتے اور قیامت تک کوئی عیسائی اس دنیا میں پیدا نہ ہوتا۔ تو یہ دیکھیں، یہ شان ہے کریم آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی کہ اگر اللہ رب العالمین ان کے چہرے کے حیا فرما دے تو اس کائنات میں وبال مچ جائے، اور کریم آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی اس قدر یہ شان ہے۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان کو مباہلے کی دعوت دے دو، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام اپنے ساتھ ان نفوس قدسیہ کو لے کر گئے۔ اچھا، یہاں پر اب ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام صرف انہی کو ساتھ کیوں لے کر گئے؟ آپ کی اور بھی بیٹیاں تھیں، اور بھی صاحبزادے تھے، ان کو کیوں نہیں لے کر گئے ساتھ؟ اب یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ ہوا تھا سن 10 ہجری میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہے 5 ہجری میں، اور کریم آقا علیہ السلام نے جو آپ کی پہلی جو صاحبزادیاں تھیں وہ اس وقت سے پہلے ہی وصال فرما گئی تھیں۔ یہ عقیدہ بڑا مضبوط رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف ایک ہی آپ کی بیٹی تھی، یہ عقیدہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اور قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا جان بوجھ کر وہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی سورت کے اندر اس کے میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ پڑھی، اسی کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور جملہ جو اسلام کی خواتین ہیں ان سے بھی کہہ دیں۔ اب اس میں قل لازواجک، ازواج یہ جمع ہے لفظ زوج کی، ایک ہو تو زوج، دو ہوں تو زوجان یا زوجین، اور اگر اس سے بڑھ جائیں تو اس کو ازواج کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی بنات یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، ایک ہو تو بنت، دو ہوں تو بنتان یا بنتین، اور اگر 2 سے بڑھ جائیں تو وہ بنات کے صیغے میں استعمال ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، کہ اپنے تمام بیٹیوں سے یہ کہہ دیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نہیں بلکہ 1 سے زائد، 2 سے زائد، بلکہ 3 سے زائد آپ علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو یہ عقیدہ بڑا مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کل لوگوں کو مختلف طریقوں سے گمراہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صرف بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہی بیٹی تھی۔ بے شک بڑی شان بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، خیر النساء، اس کائنات میں جتنی خواتین ہیں سب سے افضل کریم آقا علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، جن کو خیر النساء، اور پھر جن کو ایک یہ بھی لقب حاصل ہوا کہ جتنی بھی جنتی عورتیں ہوں گی ان کی سرداری حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرمائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت بھولنا چاہیے کہ کریم آقا علیہ السلام کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں۔ تو یہ شان اللہ رب العالمین نے کریم آقا علیہ السلام کے اہل بیت کی بیان فرمائی، اور ایک آیت میں کریم آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی شان اللہ رب العالمین نے یوں بیان فرمائی، جتنے بھی اس کائنات میں انبیاء کرام علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، انہوں نے جو اپنی دین کی تبلیغ کی اس کا کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنی امت سے مطالبہ کیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت سے کیا مطالبہ کیا؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے میری قوم، اے میری امت، جو میں نے تمہارے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اس پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، اگر میں کچھ مانگتا ہوں تو میرے اہل بیت کی محبت نہیں بلکہ مودت تم سے مانگتا ہوں۔ اب محبت اور مودت دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن کیفیت کا تھوڑا سا فرق ہے کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے۔ اس میں فرق کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح مچھلی ہے وہ پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ جب تک مچھلی پانی میں ہے مچھلی زندہ ہے،
تو مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں بلکہ مودت ہے. تو جب تک مچھلی پانی میں رہے گی مچھلی زندہ رہے گی، جیسے ہی مچھلی پانی سے باہر نکلے گی وہ مر جائے گی. تو میں میرے اہل بیت سے اس طرح محبت کرو کہ ایک لمحہ کے لیے بھی تمہارے سینوں سے میرے اہل بیت کی محبت نہیں نکلنی چاہیے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی محبت، میرے اہل بیت کی محبت تمہارے سینوں سے نکلی تو تمہارے ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو اس انداز سے میرے اہل بیت اطہار سے تم محبت کرو. میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا میری امت جو میں نے تمہارے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کی اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ مانگتا ہوں تو اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں. جب آپ علیہ السلام نے یہ چیزیں بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل قرابت کون ہیں، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی و فاطمۃ و ولداہما، ایک علی ہیں، ایک فاطمہ ہیں اور دو ان کے صاحبزادے ہیں. یہ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے اہل بیت اطہار کی یوں شان بیان فرمائی ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھائی بھی تھے جو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بطن طاہر سے، جیسے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی بچپن میں وصال ہو گیا. اصل میں جب کسی وقت کوئی روایت بیان کی جاتی ہے تو جو نفوس قدسیہ یا جو احباب اس وقت موجود ہوتے ہیں صرف انہی کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پتھر رکھے تھے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی کمی آ گئی، بالکل قطعاً ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ جب تک ان کی محبت ہمارے سینوں میں رہے گی ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اور مومن کا سینہ تو ایسا سینہ ہونا چاہیے کہ ان چاروں کی محبت میں سے کسی ایک کی محبت نکل گئی تو ایمان بھی نکل گیا. ان چاروں کی محبت کا بیک وقت سینے میں ہونا ضروری ہے. یہ حدیث پاک بھی ہے کہ یہ جو چار نفوس قدسیہ ہیں، یعنی یہ جو چاروں خلفاء ہیں، ان کی محبت بھی سینے میں ہونا بہت ضروری ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی نکل گئی تو ایمان ختم. عقیدہ اس طرح مضبوط رکھنا چاہیے. تو کریم آقا علیہ السلام جب بھی کسی بات کا کوئی تذکرہ کرتے تو جو احباب اس وقت وہاں پر موجود ہوتے صرف انہی کا تذکرہ کیا جاتا، جیسے آپ کے سامنے روایت ذکر کر دی. تو حضرت موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے ان کا ذکر جو ہے روایات میں بہت کم آتا ہے. امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اپنے عہد شباب تک بھی پہنچے، اس لیے تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو اس لیے ان سے بھی محبت بہت ضروری ہے. ایک اور آیت، بلکہ ایک ہی موقع پر کئی آیات حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی شان میں جو وہ نازل ہوئی. معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو کسی نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ علی ایسا کریں، آپ ایک منت مان لیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دی تو میں 3 روزے رکھوں گا. تو آپ نے بھی منت مانگ لی، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی یہ منت مان لی، اور آپ کے ایک کنیز تھی حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یہ منت مان لی کہ اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے لخت جگر کو شفا عطا فرما دی تو ہم 3 روزے رکھیں گے. لہذا اللہ رب العالمین نے شفا عطا فرما دی. اب وقت آ گیا منت پوری کرنے کا. پہلا دن ہوا اور اس وقت کا دور ایسا تھا کہ ایک ہی وقت کھانے کو ملتا تھا، دوسرے وقت بمشکل کسی کو کھانے کو ملتا تھا. روزہ رکھ لیا. اب افطار کا وقت آ گیا. جب افطار کا وقت آیا، عین افطار کے وقت دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ کہا کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. اب افطار کا وقت ہے، کھانا بھی حاضر ہے، لیکن دروازے پر دستک ہوئی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، اپنی کنیزہ کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی لبیک کہا. وہ جتنا کھانا آپ کے پاس موجود تھا وہ سارے کا سارا کھانا مسکین کو دے دیا. اب دوسرا دن آ گیا، روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت آ گیا، پھر دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن بھی جو افطار کے وقت کا کھانا تھا وہ سارا اس یتیم کو دے دیا. تیسرا دن ہوا، روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت آ پہنچا، پھر دروازے پر دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ جواب ملا کہ میں قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے دن کا بھی کھانا اس قیدی کو دے دیا. اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی پسند آئی
تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا، فرمایا میرے نبی کے گھر والوں کی شان یہ ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ان کی شان یہ ہے کہ خود بھوکے رہ لیتے ہیں، دروازے پر جو سائل آتا ہے اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کیا یہ میں نے اپنا شکریہ ادا کروانے کے لیے نہیں، بلکہ میری اس میں نیت کیا تھی کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے سائلو جو تم ہمارے پاس مانگنے کے لیے آئے ہو، ہم نہ تم سے کوئی جزا مانگتے ہیں نہ شکریہ کے طلبگار ہیں، یہ سب کا سب جو ہم نے کیا فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ تو ہمارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے اور یہی ماننا چاہیے کہ جب ہم کسی کو کچھ دیں تو اس سے شکریہ کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کریم آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی سنت ہے۔ اور یہ اہل بیت اطہار کس قدر شان کے لائق ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، کہ جو اہل بیت اطہار کی محبت میں دنیا سے چلا گیا اس کو اللہ رب العالمین شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو شخص اہل بیت طہار کی محبت میں دنیا سے گیا وہ بخشا گیا۔ پھر فرمایا ومن مات علی حب آل محمد تائبا، جو اس دنیا سے اہل بیت طہار کی محبت میں گیا اس کی توبہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے گا۔ فرمایا ومن مات علی حب آل محمد، جو شخص اہل بیت طہار کی محبت میں دنیا سے گیا ملک الموت ان کو جنت کی ضمانت دے دیں گے۔ پھر ثم منکر نکیر، پھر نکیرین بھی ان کو جنت کی خوشخبری دے دیں گے۔ پھر فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد، سنو کہ جو شخص اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے گیا یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، تو اس کو جنت میں اس انداز سے داخل کیا جائے گا جس طرح کوئی نئی نویلی دلہن بیا کر اپنے گھر جاتی ہے، ان کے اس شان کے ساتھ وہ شخص جنت میں داخل ہوگا جو اہل بیت طہار کی محبت میں اس دنیا سے جائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی کے دل میں بغض اہل بیت طہار ہوا تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامہ آئس مکتوبا بین ایدیہ آئس من رحمت اللہ، وہ اس انداز سے دوزخ میں داخل کیا جائے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اس کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ میں ومن مات علی بغض آل محمد لم یصم رائحۃ الجنہ، جو شخص بغض آل محمد میں اس دنیا سے گیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو اہل بیت طہار کی محبت بھی سینے میں ہونا ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا بھی دل میں ہونا ضروری ہے۔ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت کریم آقا علیہ السلام سے، اہل بیت طہار سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی نسبت نبی کریم علیہ السلام سے۔ الغرض کائنات کی جس چیز کی نسبت نبی علیہ السلام سے ہو گئی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر اس چیز کا ادب و احترام کریں۔ تو وہ تو شانیں ان کی الگ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اصل میں معاملہ ہوتا ہے ڈس انفارمیشن کا، کہ جب تک کوئی صحیح خبر کسی تک نہ پہنچے تب تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کوئی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے۔ آج اس قدر دور ترقی کر چکا، ذرائع ابلاغ اس قدر وسیع ہو چکے، اس کے باوجود ہم تک صحیح خبر نہیں پہنچتی، تو وہ دور کیسا ہوگا کہ جب نہ ذرائع ابلاغ نہ خبریں پہنچانے کے کوئی ذرائع، تو جس تک جیسی بات پہنچی اس نے ویسے ہی بات بیان کر دی۔ اس لیے اپنے سینوں کو ہمیشہ منور رکھنا چاہیے، کبھی بھی صحابہ و اہل بیت میں فرق نہیں کرنا چاہیے محبت کے معاملے میں۔ صحابہ بھی کریم آقا علیہ السلام کے، اہل بیت بھی نبی کریم علیہ السلام کے، جس طرح صحابہ کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے اہل بیت اطہار کی محبت بھی لازم ہے۔ کسی ایک سے بھی بغض رکھا تو دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حب آل محمد اور حب صحابہ محمد عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔